السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ عامةً ہم لوگ اپنے والدین کے اعتبار سے یہ بات کہتے ہیں کہ والدین کے حق میں یا والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور جس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے اس طرح بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور سمجھنا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کون سی چیز ہے جو اس کو کام آئے گی؟ تو فرمایا کہ وہ نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اولاد فرما بردار ہے، نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اگر اپنے ماں باپ کے حق میں وہ دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل منقطع یعنی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیز باقی رہتی ہے، جس میں نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 وہ نیک لڑکا جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنی زندگی میں صدقے کی نیت سے بہت سارا کام کیا ہوگا، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے ایسا کام کیا ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کے صدقے جاریہ بن جائے، یا پھر ہم نے ایسا علمی اعتبار سے ایسا کام کیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا پھر ایسی اولاد جو مرنے کے بعد ان کے حق میں دعائیں کرتی ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ نیک اولاد کی وجہ سے، صدقہ جاریہ کی وجہ سے، اور اس کا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ جب اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے تو معلوم کرتا ہے اللہ میرے درجات کیسے بلند کیے گئے؟ تو اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری نیک اولاد ہے جو تمہارے حق میں دعائیں کرتی ہے، تمہارے حق میں استغفار پڑھتی رہتی ہے۔ تو جس طرح سے والدین کی دعائیں اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح سے اولاد کی دعائیں بھی اپنے والدین کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یا پھر علمی اعتبار سے ایسا کام کر کے جائے کہ جو اس کے لیے جو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، یا پھر اپنے اولاد کی ایسی تربیت کرے، ایسا نیک اور متقی اور پرہیزگار بنائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم پیرنٹس اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور اس حدیث پر عمل کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے عمل کیا ہے؟ مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 وہ اولاد جو نیک ہو اور اس کے حق میں دعائیں کرتی ہو۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم تمام پیرنٹس اپنے اولاد کی فکر کریں، تربیت کی فکر کریں۔ اگر اولاد نیک، متقی اور پرہیزگار بن جائے گی تو ہمارے مرنے کے بعد ان کی دعائیں قبول کی جائے گی اور ہمارے درجات کو پھر بلند کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔